وبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حمد و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق نصیب فرمائے. اس کی بیٹا بیٹی کو آواز دو بار ایک ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے. ایک ساتھ میرے حضور تشریف فرما تھے. دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے بند کر دے بالکل ساتھی آواز کر. میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی. اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ. سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے. میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ بنانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ دروازے پہ آتی، چنمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو. زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا بات ہے، کیا بات. میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. میرے آقا پوچھتے ہیں احی الوالداکم، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. ماں تڑپ رہی ہو بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں. یعنی ایک ایسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا. تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے،
کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار میں ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا نہیں؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات۔ یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ میرے حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ میرے محبوب کا دین کیا ہے؟ میرے حضور کا دین سیکھنا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات میں کروں۔ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ، لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و برفتی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ دور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یاد کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی چاہے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرتا ہے۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ کو یہ مقام، یہ رتبہ، یہ عزت، یہ شرف، یہ منزلیں کہاں سے نصیب ہوئیں؟ مجھے کہنا دیجئے گا یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے اس قدر عزتیں آ کر ماں باپ کو۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہوتا۔ عزت اور آبرو کو جانے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈالتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ لیکن آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان صاحب بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانہ ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے
تاکہ میں سائل کو صدقہ کروں۔ نبی کی چوکھٹ ہے، سائل خالی نہ جائے۔ حضور تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنوں عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی تو کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمائے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ تو میرے حضور فرماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب۔ نعرہ تکبیر! یہ اعزاز کی تکلیف کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرط عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہم تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیت جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی ہے۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہاتھ ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سم سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتے نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو میں آتا حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا دیتی اور دعا دیتی ربانا ابقی لنا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے نیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا کیے جا رہے ہیں، یہ رقم کیوں جمع ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔
یہ وہ وقت ہے جب ادب کی آیات نازل ہو چکی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز پہ اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھنا. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا یہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے. روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیمہ نے وہ ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چمٹیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نور میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے. پھر چند جوڑے کچھ گھوڑے بہت سارا ساز و سامان لیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب پہ کھڑے تھے. حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں. ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا. زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے. توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی. جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا. کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں. حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے یہ ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے. فرماتے ہیں حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا. ہم اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعویدار تھی. فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ کر. سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تمہیں چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کیا حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا. میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ہوگی. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کا نہیں ہے. اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی. حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے،
لو ارتی جلدی لآتیتک، کہا اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام کی تحریر سے ملا ہے۔ وقت سمٹ گیا صاحبوں، یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں گھروں میں چراغاں کر رہے ہیں، کمکمے روشن کر رہے ہیں، جھنڈا لگانے کی تیاریاں ہیں، جھنڈے نصب کیے جائیں گے، مٹھائیاں اور دیگیں بانٹی جائیں، یہ سب محبتوں کے رنگ ہیں، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کتنا نادان شخص ہے جو اس عنوان پہ الجھ پڑے۔ میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں یار، مجھے یہ بتاؤ اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ ذرا حضرت انسان ہمیں بھی بتائے کہ اس کے ساتھ خوشی کا تعلق کون سا ہے؟ ذرا 1400 سال قبل پیچھے پلٹ کر تو دیکھے انسان کی حیثیت کیا تھی۔ کبھی یہ سورج کو پرستش کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی یہ چاند کے آگے پیشانی ٹیکتا ہے، کبھی یہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کے آگے ماتھا رگڑ رہا تھا۔ اس انسان کی تو زندوں کی کہانی حضور کی آمد سے قبل یہ ہے کہ کبھی یہ سانپ کی پرستش کرتا ہے تو کبھی کیچوے کو اپنا معبود گردانتا ہے۔ پیدا ہوتے بیٹی ماں کی گود سے چھین کر دھکا دے کے اوپر مٹی ڈالنے والا، کیا اس کے پاس خوشی کا کوئی تصور تھا؟ بہن کو ذبح کر دینے والا بھائی، کیا اس کے پاس کوئی خوشی کا تصور تھا؟ منڈی کے اندر جا کے ماں کو بیچ کر آنے والے، اے حضرت انسان تیرے پاس کوئی خوشی کا تصور تھا؟ یہ تو خوشیاں نہ جانے کب کی اٹھ کے آسمانوں پہ چلی گئی تھی، اور یہ تو کرم ہو گیا، رب کو رحم آ گیا کہ قدم میرے محبوب کے اس دھرتی کے اوپر آ گیا۔ بس ان کے قدم آئے تو اٹھی ہوئی خوشیاں پھر واپس پلٹ آئی اور خوشیاں انسان کو نصیب ہوگی۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں حضرت انسان کے پاس حقیقت میں خوشی کے جتنے بھی تصور ہیں، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ تو ایک دن کا میلاد کیا ہے، ایک رات کا میلاد کیا ہے؟ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے تشکر کے کلمے پڑے جائیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ محبتوں کے رنگ ہیں۔ میں آپ دیکھیں ہمارے پاس تھا کیا؟ علماء نے لکھا 12 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پہ نبوت کے تاج سجے ہیں، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس پیارے کی امت سے کر دے۔ میں نے آپ سے کوئی تمنا کی، کوئی آرزو کی، کوئی دعا مانی، کوئی منت مانی؟ ہم پیدا ہوئے تو والد صاحب مسجد سے قاری صاحب کو بلا لے، بات بھی محبت کی تھی، انہوں نے کان قریب کر کے کہا مبارک ہو تو بھی اسی آقا کا غلام بن گیا۔ تو میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی۔ یار معبود تو کوئی کسی کو دیکھنے نہیں دیتا ہے، کتنا کرم ہوا کہ اللہ نے ہم کموں کو اپنا محبوب ہی عطا کر دیا، اور اتنے بلندیوں کے حامل کہ جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں یہاں پہ تو جھنڈیوں کا جھگڑا بنا ہے، میں کہتا ہوں یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھلا ان کا کیا استقبال کریں گی جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی بھلا کوئی استقبال ہے؟ یہاں تو کاغذ کی جھنڈیوں پہ لوگ الجھ پڑے۔ میں تو کہتا ہوں میاں انسان اتنے ہیں، یہ کاغذ کی جھنڈیاں کیا ہیں؟ اگر دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں رکھ دیا ہے تو پھر بھی ہم کے ساتھ نہیں۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیکھیں بیٹا یہ سب کچھ باعث برکت ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے۔ ہم نے منزل کا سفر کرنا ہے۔ بڑا نادان ہوگا وہ جو جھنڈیوں پہ ہی الجھ کے رہ گیا، اس کو کیا پتا
کہ جس منزل کا آغاز اتنا خوبصورت ہے وہ منزل کتنی پیاری ہے. تو یہ الجھنے کی بات نہیں. اور دوسری بات بھی میں کہنا چاہوں گا، اگر وہ نادان ہے جو جھنڈیوں پہ الجھ پڑا تو وہ بھی کوئی دانا نہیں کہ جس نے دھوم دھام سے جھنڈیاں تو لگائیں اور پھر پورا سال پلٹ کے محبوب کی سیرت کی طرف دیکھا بھی نہیں. تو ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے، منزل کا سفر کرنا ہے. کتنا اچھا ہو کہ کوئی نوجوان آج جب محفل میلاد سے اٹھ کے جائے تو بوڑھے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کے راضی کر لے اور باپ کے بیٹا میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ یہ لہجے میں مٹھاس کہاں سے آتی؟ تو کہ ابو جی آپ کو نہیں پتا، آج تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی ہے. اسی وقت ارادہ کیا تھا آج کے بعد باپ کو ناراض نہیں کروں گا. ہاں کوئی جا کے بڑی ماں کو راضی کر لے تو ماں تو پہلے راضی ہوتی ہے، لیکن تعجب سے پوچھے گی نا بیٹا یہ آج انداز کیسے بدل گئے؟ تو بیٹا کہ ماں آپ کو نہیں پتا، ابھی تو ان کا پیغام محبت سن کر آیا ہوں کہ جنہوں نے فرمایا تھا تمہاری جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی. ہاں کوئی جہاں سے اٹھ کے جائے تو بھائیوں کے ساتھ سلو کر لے. تو بھائی زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ یار کل تک تو ہم بندے ڈال رہے تھے، ہم برادری ڈال رہے تھے اور تم کہتے تھے اس موضوع پہ بات نہیں ہو سکتی. آج تو وہ خود سلو کرنے آگے، وہ خیر تو ہے نا، سلو تو ہم بھی کریں گے، لیکن آخر وجہ کیا بنی؟ لوگ کہ بھائی تمہیں نہیں پتا رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا جو سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. اسی وقت ارادہ کر لیا تھا ہاں کوئی تاجر سودی کاروبار چھوڑ دے، 100% حلال کے ذرائع کو اختیار کر لے. تو بینک والے یہی کہیں کہ جناب کل تک تو آپ کہتے تھے اور کرنا چاہیے، آج آپ نے خود ہی سب کچھ کلوز کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہ جناب رات تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے. اسی وقت ارادہ کر لیا تھا آج کے بعد 1 روپیہ بھی سودی کاروبار کا کاروبار میں نہیں رہنے دوں گا. ہاں کتنا اچھا ہو کہ کوئی بہن اپنے اوپر برقعے کی چادر حیا کا پہرا بٹھا لے. اس کی ہم جولیاں کالج میں یونیورسٹی میں پوچھیں کہ تم تو کہتے تھی یہ برقع بوجھ ہے، تم تو کہتے تھی یہ قید خانہ ہوتا ہے، یہ راتوں راتوں انداز کیسے بدل گئے؟ برقع بھی خرید لیا، چادر بھی اوڑھ لی، سکارف بھی آ گیا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ تو کہے بہن تمہیں نہیں پتا کل تو ان کا میلاد سنا ہے کہ جن کی بارگاہ میں کافر کی بیٹی بھی آئی تو اپنے کندھوں کی چادر اتار کے اس کے سر کے اوپر ڈال دی. اسی وقت ارادہ کر لیا تھا آج کے بعد کوئی غیر محرم میرا چہرہ نہیں دیکھے گا. یہ میلاد والوں کی حقیقی مشن ہے اور ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے. ہمیں قسم اٹھا کے نہ بتانا پڑے ہم 1 نمبر مال بیچتے ہیں. تو ہماری دکان پہ آئے تو ہمیں زوردار انداز میں یہ نہ بتانا پڑے جناب ہم قسم اٹھاتے ہیں یہ جینون مال ہے، بلکہ اس کو خود اتنا یقین ہو اور کوئی کہ جناب آپ نے بات بھی نہیں کی اور بغیر دلیل کے ان کا سودا خرید لیا. تو کہ تمہیں نہیں پتا یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. کہا تمہیں اتنا یقین کیسے؟ کہا یہ تو حضور کا میلاد منانے والا ہے اور میلاد منانے والے جھوٹ نہیں بولتے ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک میں نے اور آپ نے اپنے کردار کو دلیل بنانا ہے اور لوگوں کے سامنے حضور اسلام کے آداب معاشرت پیش کرنے ہیں. میں اپنی ساری بات کو 2 جملوں میں کہہ کر مکمل کروں تو میرے استاد مکرم فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا کھانا دکھاؤ کہ یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہاں نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہے وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا. یہ میری اور آپ کی منزل ہے اور ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے. ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز. مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے. اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. الحمدللہ ہمارے اکابر بزرگان دین اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھ ناچیز کے حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرما ہوئے. اللہ سب کا آنا اور حوصلہ افزائی کے لیے سرپرستی فرمانا اللہ قبول فرمائے. وآخر